لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے انسانیت کو حقیقی عدل اور انصاف نصیب ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بنو سعد میں رضاعت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو باہر کھلی فضا میں، دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے تاکہ آزاد اور کشادہ ماحول میں ان کی پرورش ہو۔ حضور علیہ السلام بھی عرب کے اس رواج کے مطابق بنو سعد میں رضاعت کے ایام گزارنے کے لیے بھیجے گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر حضور کے آنے سے پر نور ہو گیا اور ہر طرح کی خوشحالیاں انہیں نصیب ہوئیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جلوہ فراز ہوئے اور ان کی برکتوں سے، حضور کی برکتوں سے ان کے گھر میں روشنیاں پھیل گئیں، خوشحالیاں آ گئیں، اجالے آ گئے۔ باقاعدہ محلے کی عورتوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ حلیمہ تو بڑی غریب تھی، کیا ماجرا ہوا کہ رات کو جب لوگ چراغ بجھا دیتے ہیں، تیرے گھر سے روشنی کا احساس ہوتا ہے، تو رات کو دیا نہیں بجھاتی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان خواتین کو اپنے گھر بلایا، حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا کلبہ ہزاں حضور کی آمد سے روشن بھی ہوا، اور خیر و برکت اور خوشحالیاں نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں
بلکہ پورے بنو سعد کے اندر پھیل گئیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی برکتوں سے وہاں خوب کھیتی باڑی، خوب خوشحالیاں اور خوب سبزہ ہوا، اور انہیں ہر طرح کی فرحت و بشاشت، ہر طرح کی مالی آسودگی اور خوشحالیاں نصیب ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے گھر پہنچی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے جب وہ اپنی دائیں چھاتی پیش کرتی، حضور دودھ پیتے، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے لیے بائیں چھاتی پیش کرتی تو حضور رخ پھیر لیتے، گویا حضور اپنے بھائی کے لیے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا اور وہ بھی حضور کا دودھ شریک تھا، تو اس کے لیے حضور دودھ چھوڑتے تھے۔ تو گویا آقا کریم نے بچپنے میں ہی عدل و انصاف کا درس دیا۔ اعلی حضرت نے یہاں کیا خوب کہا، بھائیوں کے لیے ترک پستاں کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان ایام کے اندر ہی ایک مثال قائم کر کے حضور نے اپنے دین کے خد و خال واضح کر دیے کہ میں عدل و انصاف کا دین لے کے آ رہا ہوں، میں انسانیت کو عدل دینے آ رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم کیں وہ دنیا کے سامنے ہے۔ فاطمہ بنت اسود بنو مخزوم کی ایک خاتون ہے، اس سے چوری ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں سفارش پیش کی جاتی ہے، چونکہ حضرت اسامہ حضور سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے اور حضور بھی ان سے بہت زیادہ شفقتیں کرتے تھے اور انہیں اپنے بیٹوں کی جگہ پہ حضور نے رکھا تھا۔ تاریخ کی گواہی موجود ہے، تاریخ کی گواہی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے ایک زانو پہ حضرت امام حسن بیٹھتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بیٹھتے تھے۔ تو اس بے پناہ محبت کو صحابہ جانتے تھے، انہوں نے انہیں ہی عرض کیا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، تو اگر خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خرابی آ جائے، یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، لہٰذا اس خاتون کو رعایت دی جائے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بچھوایا اور لوگوں کو بلا کر کے خطبہ دیا، فرمایا مجھ سے قبل، اور اگر جب کوئی با اثر جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا، کوئی مسکین جرم کرتا تو اس کے اوپر سزائیں نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو دنیا کے سامنے عدل کی وہ مثال قائم کی، چونکہ عدل جب کسی معاشرت میں ہوگا تو وہ معاشرہ پرسکون بھی ہوگا، وہ معاشرہ ہموار بھی ہوگا، اور وہ معاشرہ ترقی بھی کرتا چلا جائے گا۔ ایک عربی مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ اس لیے اسلام کا اگر آپ مجھے دوسرا نام پوچھیں تو اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عدل کی روشن مثالیں لوگوں کے سامنے رکھی، اور بعد میں آنے والے خلفاء نے بھی عدل و انصاف کے ضابطے اس انداز سے پورے کیے کہ آج تک دنیا جو ہے وہ ان کی مثالیں دیتی ہے۔ عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں اپنا بیگانہ، قریب کا اور دور کا، حتیٰ کہ مومن اور کافر، اس کا بھی امتیاز نہیں کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک کلمہ گو کسی معاملے میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، دونوں کے دلائل سنتے ہیں، تو دلائل کے اعتبار سے وہ یہودی حق پر تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ کلمہ گو جو تھا اس کو یہ اچھا نہ لگا
اس نے کہا کہ میں تو اس مقدمے کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواؤں گا۔ اس کا خیال یہ تھا، زوم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے مقابلے میں سخت گیر ہیں، تو جب یہ سنیں گے کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں تو بس یہی ان کے لیے کافی ہوگا اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جبکہ اصحاب رسول، خلفائے راشدین اور حضور علیہ السلام کی تربیت حاصل کرنے والے بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے۔ خیر، اس کا گمان باطل تھا اور وہ اپنا مقدمہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے اس نے ساری کہانی سنائی۔ حضرت عمر نے ساری بات سنی۔ اب یہودی کو کہا کہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری کہانی صرف اتنی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے رسول میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اس نام نہاد کلمہ گو سے تصدیق چاہی، کیا واقعی ماجرا ایسا ہے؟ تو اس نے تصدیق کی کہ ہاں، میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم رکو، میں ابھی آتا ہوں اور تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نام نہاد کلمہ گو جس نے حضور کے فیصلے کو رد کیا تھا، اس نام نہاد کلمہ گو کا سر تلوار سے کاٹتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز جملہ کہا، ہاکذا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی۔ اب اس کے جو رشتہ دار تھے، اعزاء و اقربا تھے، وہ باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک احتجاجی جلوس لے کر کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو تاکہ اسے پوچھیں ماجرا کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ قبل اس سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے، حضرت جبریل قرآن لے کے پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں، اپنے مقدمات میں آپ کو حاکم نہ مانے، اور جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے قبول نہ کرے، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی قرآن نے دی۔ تو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جب عدالت میں فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تاریخ اسلامیہ کے اندر خلفائے راشدین کے ادوار میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ فیصلے کفار کے حق میں ہوئے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو جو پورا کریں گے تو وہی معاشرتیں اور وہی قومیں ترقی کی طرف گامزن ہوں گی۔ ہمارے دین نے، ہمارے آقا و مولا نے ہمیں اس دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہی عدل و انصاف کا درس دیا اور عدل کے تقاضوں کو ہر صورت میں پورا کرنے کی تاکید اور تلقین کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھی ربی، وہ ایک خاتون کے دانت توڑ دیتی ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے اور یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کوئی معافی کا راستہ نکالا جائے، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اس کے دانت توڑے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خاتون نے معاف کر دیا۔ تو اسلام نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو بہرحال پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس لیے صدر اسلام کا زمانہ دیکھ لیں، ایک مثالی زمانہ رہا ہے۔ آج ہماری خرابیوں کا سبب، ہماری پستی اور زبوحالی اور زوال کا سبب عدل و انصاف کے تقاضوں سے منہ موڑنا بھی ہے۔ اس لیے آج ہم حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین، حضور کے لائے ہوئے پیغام اور حضور کا دیا ہوا نظام عدل اگر اختیار کر لیتے ہیں تو آج شکستہ امت کو پھر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہی عدل و انصاف کا پیغام دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے دودھ ترک کر کے ایک عملی مثال لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں
عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا